پیرستا غصه شاغه دا خو یو شی دی هغه بل تانور را پیدا کړی چې تا ترا مولادا چلو جوش ترمرغان کے از بارش گریخ از گلستان حیاتش بر بریخ ہر کی بارش را تحمل میں گناہ کم دے یار داتا ہاں اس میں تو پتہ نہیں لگتا کدھر ہے 28 میں شروع ہوں ہر کے گردن می کوشت ہاں دا دریم دے کنا یار ہر کے گردن می کشت زی بارہا باشد از نفری برو انبارہا چلو اچھا چلو ہر کی گردن می کشد زی بارہا باشد از نفری برو انبارہا جوش ترمرغ آن کے از بارش گریخ از گریختن دے از گلستان حیاتش بر بریخ ہر کے بارش را تحمل میں کناد در جہاں جانش تجمل میں کناد کردے بارے امانت را قبول از کشیدن پس نبایت شد ملول روز اول خود فضولی کردے وا فضولی از جمولی کردے جنبش کن اے پسر غافل مباش چون بلا گفتی وطن تنبل مباش ہر کے اندر طاعتش کسلا بود حاصلش گمراہی خزلا بود وقت طاعت تیز روچو باد باش وز ہما کارے جہاں آزاد باش راہ پر خوف است و دزدان در کمین راہ پر خوف است و دزدان در کمین راہ پر خوف است و دزدان دا یار دا وہ نہ پیش جوڑ کا بس راہ پر خوف است و دزدان در کمین راہ برے برتان مانی بر زمین منزل راہ بری بر تانمانی بر زمین راہ برے بر تانمانی بر زمین منزلت دورست و بارت بس گران کوشش کسپن ممان از دیگران ہر کے در رہ از گراں باران ہر کے در رہ از گراں باران بودو ہر کے در رہ از گراں باران بود ہر دمش از دیدے چون باران بود دید ہر دمش از دید خون نہیں ہے چلو چون بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس نسخے میں خون ہے میرے خیال میں چلو ٹھیک ہے ہاں لاشے داری سبق کن بار خیش ورنہ در رہ سخت بینی کار خیش چیست بارت جیفے دنیائے دون قصبے از آگشت خوارو زبون قصبے آگشت ی خوارو زبون اچھا یہ پہلا شعر ہو گیا تھا ہر کے گردن یا تیسرا ہے ہر کے گردن می کشد زی بارہا ہر وہ بندہ جو گردن کو کھینچتا ہے یعنی پھیر لیتا ہے زی بارہا ان بوجھوں سے شریعت نے دین نے جو ہمارے ذمے کام لگائے ہیں وہ سمجھو ثقل تو ہے وہ بوجھ تو ہے قرآن نے اس کو بوجھ کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض
والجبال ان يحملنها فأبين څنګه وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا واشفقنا منه. تو اس امانت کو دیکھو، وحملها الانسان، حمل تو بوجھ کو کہتے ہیں، بار کو کہتے ہیں. تو ہر کی گردن می کشد زیں بارہا، ہر وہ بندہ جو گردن کھینچتا ہے یعنی پھیرتا ہے، زیں بارہا، ان بوجھوں سے. یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب امانت ہے نا. تو ان بوجھوں سے جو گردن پھیرتا ہے، باشد از نفریں برو انبارہا، ہوگی از نفرین لعنتوں کے اس کے اوپر انبارہا. انبار مانے انبار جانتے ہو؟ پختو کے منگو ہے انبار، لانی شاہ انباروں لگے دیا. پشتو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. انبار یہ ڈھیری کو کہتے ہیں، کسی چیز کا ڈھیر لگا ہوا. تو لعنت کے اس کے اوپر انبار ہوگی جو ان دینی کاموں سے گردن کھینچتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج و زکوٰۃ نہیں کرتا اور دینی کام نہیں کرتا. تو شیطان بنا ہوا ہے نا. تو شیطان کے اوپر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لعنتوں کا انبار ہوتا ہے. نفرین ومانا لعنتیں، سمجھ گئی ہے؟ تو باشد از نفرین ہوگا لعنتوں کا برو اس کے اوپر انبار ہا، ڈھیری ڈھیرے ڈھیرے. سمجھے؟ چون شتر مرغ آنکھ از بارش گریخت، چون شتر مرغ، شتر مرغ کی طرح آنکھ وہ بندہ کہ از بارش گریخت، جو اپنے بار سے بھاگا. شتر مرغ کی طرح جو بندہ اپنے بوجھ سے بھاگا. شتر مرغ بھاگا تھا نا، انہوں نے کہا یار وہ میں کیسے، میں تو طائر ہوں، تو بار نہیں لے جا سکتا. یاد ہے؟ از گلستانی حیاتش، ہاں، از گلستانی حیاتش پر بریخت. ہاں، تو زندگی کے گلستان سے، حیاتش اس کی حیات، اس کی زندگی، گلستان بمانا باغ، زندگی کے باغ سے اس کے پر جو ہے وہ عاجز ہوئے رہے کو. اب زندگی گزارنا جو ہے اس میں تو بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں. تو جو بوجھ سے بھاگا وہ زندگی کے گلستان سے، اپنی زندگی کے گلستان سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھا سکا، وہ تو عاجز ہو گیا، ناتوان ہو گیا. ہر کے بارش را تحمل می کند، ہر وہ بندہ، ہر وہ بندہ کہ بارش جو اپنے بار کو، شین ضمیر ہے نا، اپنے بار کو یعنی اپنے بوجھ کو تحمل می کند، برداشت کرتا ہے. جو شخص اپنے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، اٹھاتا ہے اپنے بوجھ. در جہاں جانش تجمل می کند، تو دنیا میں، جہاں دنیا میں، جانش اس کی جان کیا ہوگی؟ تجمل می کند، مزین ہوگی. واقعی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک برکت دیتا ہے نا عابد آدمی کو، شریعت کے پابند آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک زینت دیتا ہے، اس کا بدن خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. اور بے دین آدمی وہ منحوس ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں در جہاں دنیا میں جانش اس کی جان جو ہے وہ تجمل می کو، وہ اس میں ایک تجمل ہوگا، اس میں ایک زینت
زینت ہوگی. سمجھ آئیے. کر دئی بارے امانت را قبول. کر دئی کر چکا ہے تو، اے بندے کر چکا ہے تو. کیا کر چکا ہے؟ بارے امانت را قبول، امانت والے بوجھ کو قبول کر چکا ہے تو. وہی ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. تو سب نے فابین، سب نے تو انکار کر لیا اور ڈر گئے کہ یہ اتنا بوجھ ہم کو کیسے اٹھا. وحملها الانسان، انسان نے کہا میں تیار ہوں. میں تو کر دئی بارے امانت را قبول، کر چکا ہے تو امانت کے بار کو قبول. پہلے قبول کر چکا، اور یہ جو قبول کر چکا نا، از کشیدن پس نباید شد ملول. تو اس بار کے کھینچنے سے پس نباید، ہاں بعد میں نہیں ہونا چاہیے شد ملول کہ انسان پریشان ہو جائے. ملول جب ایک مرتبہ تم نے قبول کر لے تو اب قبول کرنے کے بعد پھر کیا پریشانی کرتے ہو؟ وہ تو ہو چکا جو کچھ ہونا. سمجھ میں آ گئی ہے. از کشیدن تو اس کے کھینچنے سے، اس بار کو جو تو قبول کر چکا ہے اس کے کھینچنے سے پس نباید بعد میں نہیں ہونا چاہیے کیا؟ شد ملول کہ تو پریشان ہو جائے، ملول ہو جائے، خفا ہو جائے. روز اول خود فضولی کر دیں. پہلے دن تم نے خود فضول کام کیا ہے. پہلے دن خدا نے تمہیں جب مکلف نہیں بنایا تھا تو تو نے کیا وہ حمل میں اٹھا سکتا ہوں. تو روز اول خود فضولی کر دیں. پہلے دن تو نے خود ایک فالتو کام کیا ہے، ہاں ایک زائد کام کیا ہے تو نے، جو خدا کی طرف سے تمہارے اوپر فرض نہیں تھا. تم نے کہا میں تیار ہوں. تو وہ فضولی از جہولی کر دیں. اور وہ فضول کام جو تو نے کیا نا وہ جہالت کی وجہ سے کیا کہ انہو کانا ظلوما جہولا. تو جہول تھے نا تمہیں انجام کا تو پتہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ جہنم میں جاؤں گا. تو جہول بمانا جہول عن عاقبت الامر، کیا عاقبت الامر کا انجام کا تو تجھے پتہ نہیں تھا، تو بس تم نے اٹھا لیا. تو یہ فضولی جو تم نے کی ہے یہ جہولی کی وجہ سے کی ہے، جہالت کی وجہ سے کی ہے. جنبش کن اے پسر غافل مباش، حرکت کر. جنبش کن حرکت کر، اے پسر اے بیٹے، غافل مباش اب غافل نہ رہو. اب جب تم نے قبول کرے اب تو تگڑے ہو جاؤ، حرکت کرو، غفلت نہ کرو. چوں بلا گفتی بطن تنبل مباش، اور جب تم نے بلا کہا، جب رب نے کہا الست بربکم، تو تم نے کیا کہا؟ بلا. تو اس وقت جب تم نے چابک چست ہو کے بلا کہہ دیا تو اب چابک رہو نا، اب سستی کیوں کرتا ہے؟ چوں بلا گفتی، جب کہ بلا کہہ چکا ہے تو بطن تنبل مباش، تو اپنے بدن سے اب سست نہ رہو. تنبل سست. ہاں اب جب تم نے بلا تو بڑی چستی سے کہہ دیا، بڑے زور سے آواز دے دی کہ بلا، چیخ مار دیے، تو اب یہاں کیوں سستی کرتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے. ہر کے اندر طاعتش کا اسلام بودو، ہر وہ بندہ جو باری تعالیٰ کی طاعت میں سست ہوتا ہے، کسلام سست ہوتا ہے. حاصلش گمراہی و خذلان بودو، اس کا حاصل اور انجام گمراہی اور رسوائی ہوتی ہے. وہ دنیا میں گمراہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں رسوا و ذلیل ہو جاتا ہے. جو سستی کرتا ہے عبادات میں، اللہ کی طاعت میں. وقت طاعت تیز رہو چوں باد باش،
طاعت کے وقت میں تیز رہو، تیز چل. جب فرمان برداری کا ٹائم ہو، باری تعالیٰ کی فرمان برداری کا وقت ہو تو تیز رہو، تیز رہو، ٹرین بن جاؤ، تیز رہو بن جاؤ. تیز رہو ہے نا، کیا چیز ہے؟ ہاں ایکسپریس ایک ٹرین ہے جس کا نام ہے، پاکستان میں چلتی ہے نا پشاور سے کراچی تک، تیز رہو اس کا نام ہے. تو وقت طاعت تیز رہو، طاعت کے وقت میں تیز چل. چوں باد باش ہوا کی طرح تیز ہو جا. وزہما کاری جہاں آزاد باش، اور تمام کاموں دنیا کے سے آزاد ہو جا. وزہما کاری جہاں، اور دنیا کے سب کاموں سے آزاد باش. پیسوں میں راہ پر خوف است و دزداں در کمین. راہ پر خوف، یہ راستہ جو ہے یہ بڑا خوفناک راستہ ہے، ڈر والا راستہ ہے. ہاں، دزداں در کمین، چور جو ہے وہ گاتھ لگائے بیٹھے ہیں، چپ کے بیٹھے ہوئے چور کہ آئے گا نا یہ لوٹیں گے ہم اس کو. کمین، کمین کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس جگہ چور چپ کے بیٹھتے ہیں، ان کے چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی چوروں کی، ہاں کمین گاہ کہتے ہیں اس کو. تو راہ پر خوف است، راہ جو ہے وہ خوف سے پر ہے، اور دزداں در کمین، اور چور جو ہیں وہ کمین میں بیٹھے ہوئے تمہارے انتظار میں. یعنی چوروں سے مراد یہ شیاطین، یہ نفس. رہبری بر تا نمانی بر زمین، رہبر اپنے ساتھ لے جا. رہبر یعنی رہنما جو تمہیں راستہ دکھائے، بر راستہ دکھانے والا اپنے ساتھ لے جا. تا نمانی بر زمین، تاکہ زمین پر نہ رہو. ہاں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ آسمان کی طرف اڑ رہے ہوں اور تمہارے پر کٹے ہوئے ہوں اور کوئی رہنما بھی نہیں ہے. ایسا کوئی رہنما ساتھ لے جاؤ. رہنما اپنا نیک عمل، ہاں نیک اچھا عقیدہ اور اچھا عمل، یہ رہنما ہے. منزلت دورست بارت بس گران، ہاں تیری منزلت، تیری منزل دورست دور ہے. مقام مقصود جو ہے اس کو منزل کہتے ہیں. منزل تیری جو ہے وہ دور ہے. وہ بارت بس گران، اور تیرا بوجھ جو ہے وہ گران، وہ ثقیل ہے، بوجھ بھاری ہے اور منزل دور ہے. کوشش کن پس ممان از دیگران، کوشش کرو اور پیچھے نہ رہو. پس ممان، پیچھے، پس مانے پیچھے، ممان مانے مت رہو. از دیگران، دوسروں سے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہر کی در راہ از گراں باراں بودو، ہر وہ بندہ جو راستے میں از گراں باراں بودو، ایسے لوگوں سے ہوں جن کے بار گران ہوں، بار ثقیل ہوں. ہر وہ بندہ کہ در راہ جو راستے میں ہے، ہاں راستے میں ہے، وہ کس میں سے ہو؟ گران باران، کہ اس کے بار، اس کے جو بوجھ ہے وہ ثقیل ہوں، ان میں سے ہو. ہر دمش از دید چون باراں بودو، تو ہر دمش، ہر اس کے ہر وقت میں از دیدہ آنکھوں سے، چوں باراں بودو جیسے بارش ہوتی ہے، یعنی اس کے ہر وقت پھر اس کے آنسو جو ہے وہ بارش کی طرح وہ بہیں گے. جب راستہ لمبا ہے، راستہ لمبا ہے، بوجھ بھاری ہے، تو پھر تو اس کا یہی حال ہوگا.
ہاں لاشداری، ہاں لاشیداری سبکن بار خیش، ہاں کمزور سواری رکھتا ہے تو، لاشی، لاشا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور سواری کو، لاغر سواری کو، لاغر سواری رکھتا ہے تو، سبکن بار خیش، ہلکا کر دو اپنا بوجھ، ہلکا کر دو اپنا بوجھ، ورنہ در راہ سخت بینی کار خیش، ورنہ راستے میں سخت دیکھو گے تم کار خیش، کام اپنا، کیونکہ اگر بوجھ تم نے بھاری لے لیا تو بھائی راستے میں تو تم اپنے کام کو بڑا سخت دیکھو گے، پھر سختی دیکھو گے۔ چیست بارت جیفے دنیا دون، اللہ اکبر، چیست بارت، تیرا بوجھ کیا ہے؟ یہ جو تم آخرت کے سفر میں جا رہے ہو تو تم نے بوجھ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ چیست بارت، بار تیرا، بوجھ تیرا کیا ہے؟ جیفے دنیا دون، مردار ہے ذلیل دنیا کا، دنیا دون ذلیل دنیا کا مردار، وہ تم نے اٹھایا ہوا ہے، یہ تیرا بوجھ ہے۔ دنیا میں تم نے دنیا کے پیچھے پڑ کے تو تم نے اتنے بوجھ بنا لیے اپنے لیے، اب اٹھاؤ اس کو، وہی تمہارا ثقل ہے، وہی تمہارا بوجھ ہے۔ کز پئی آ گشتئی خوارو زبون، کز پئی آ کے پیچھے اس کے، کس کے پیچھے؟ یہ جیفا ہے دنیا، یہ دنیا ذلیل کا جو جیفا ہے، مردار ہے۔ کز پئی آ کے پیچھے اس کے، گشتئی خوارو زبون، ہو گیا ہے تو خوار، یعنی ذلیل اور کمزور، اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تم، تو کیا بن گیا؟ ذلیل بن گیا، رسوا ہو گیا تم اس دنیا کے پیچھے پڑ کر۔ سمجھ آ گئی؟ رسوائی اور ذلت جو ہے وہ تمہیں اٹھانی پڑی ہے۔